استنبول میں 1500 سال سے خاموش کھڑی آیا صوفیہ کی عالیشان عمارت تاریخ کی عظیم ترین گواہ ہے۔ بازنطینی سلطنت سے فتح قسطنطنیہ تک، سلطنت عثمانیہ کے جاہ و جلال سے کمال اتاترک کے انقلاب تک، آمریت سے جدید جمہوری ترکی تک، مسجد آیا صوفیہ آج ترک عظمت کی علامت۔ اس عمارت نے ایک ہی دن میں 19 شہزادوں کا قتل بھی دیکھا، جنہیں بادشاہ بننے والے بھائی کے حکم پر دربار میں سفاکیت سے قتل کیا گیا۔ سلطان کے بھائیوں کا قتل، سلطنت عثمانیہ کا بھیانک چہرہ، تاریخ کا ایسا باب جس پر نقاب ڈال دی گئی، ہولناک واقعات۔ آئیے آیا صوفیہ کے در و دیوار سے باتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کچھ سرگوشیوں کی سننے کی، پوشیدہ اور گم گشتہ باتیں یاد کرتے ہیں۔ تاریخ میں سلاطین کی عظمت و جرت اور شہنشاہیت کے بڑے خوبصورت چہرے تو ہمیں دکھائے جاتے ہیں، مگر ہر سلطنت کا ایک بھیانک چہرہ بھی ہوتا ہے جو تاریخ کی گرد تلے کہیں دب جاتا ہے۔ مسجد آیا صوفیہ 1500 سال سے کھڑی ان واقعات کی عینی شاہد ہے۔ آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے بھیانک چہرے کی، نظام عالم جس کے تحت ہر بننے والا سلطان اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتا تھا، فوری طور پر قتل کر دیتا تھا۔ بڑی عجیب و غریب داستان، اور یہ صرف سلطنت عثمانیہ سے نہیں، ساسانی سلطنت ہو یا بازنطین ہو، حتیٰ کہ مغل ہندوستان میں مغل بادشاہوں میں بھی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تاریخ کے ورق الٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کیا بیتا، کتنا خوفناک المناک حقائق تاریخ میں چھپے ہیں۔ مستند تاریخی شواہد کے مطابق سلطنت عثمانیہ میں مجموعی طور پر 60 شہزادوں کو شاہی حکم پر قتل کیا گیا۔ ان میں سے 16 شہزادے ایسے تھے جنہوں نے بادشاہ بننے کی کوشش کی، 7 ایسے تھے جنہوں نے باغیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی، اور 37 شہزادے ایسے تھے جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ بننے والے بادشاہ کے بھائی تھے۔ ان 37 شہزادوں کا سفاکانہ قتل صرف اس لیے کیا گیا کہ وہ شاید حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ان میں شیر خوار بچے بھی شامل تھے۔ یہ خونی قانون کیسے بنا، کب بنا، اس پر بھی آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے۔ 28 جنوری 1595 سلطان مراد سوئم کے انتقال کے بعد سلطان محمد سوئم دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمراں بنے۔ شاہی محل میں جشن، مگر استنبول میں کوہرام مچا ہے۔ شاہی محل کے راستے پر دونوں طرف لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں۔ ایسا خونی دن کہ ایک کے بعد ایک 19 شہزادوں کی لاشیں محل سے باہر آ رہی ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں، سلطان مراد کے بیٹے اور نئے بادشاہ سلطان محمد سوئم کے حقیقی یا سوتیلے بھائی تھے۔ بڑے چھوٹے کم سن شیرخوار شہزادوں کا سفاکانہ قتل۔ معروف تاریخ داں جیسن گڈون لارڈز آف ہاریزنز میں لکھتے ہیں، سلطان محمد تخت نشین ہوتے ہیں، مبارکباد کا سلسلہ اور پھر باری باری ان کے بھائیوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ بڑے بھائی نے التجا کی، میرے آقا، میرے بھائی، اب آپ میرے والد کی جگہ ہیں، میری زندگی اس طرح ختم نہ کریں۔ سلطان محمد کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی، مگر جواب میں ایک لفظ نہ بولا۔ ایک کے بعد ایک شہزادہ گڑ گڑاتا رہا اور ان کے گلے گھونٹے جاتے رہے۔ استنبول کی گلیوں میں 19 شہزادوں کے جنازے دیکھ کر شہریوں کے دل ہل گئے۔ خاموش کھڑی عظیم الشان آیا صوفیہ کی عمارت ایک گوشے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جہاں 19 قبریں شاہی خاندان کا فرد ہونے کی سزا ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بعض چھوٹی چھوٹی قبریں گواہی دیتی ہیں کہ ان ننھے شہزادوں کو نہ تخت کا کچھ پتہ تھا، نہ اقتدار کے معنی، مگر عثمانی قانون کے سامنے تخت نشین تمام سلطان مجبور تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہزادوں کو ایسے قتل کیا جاتا تھا کہ خون نہ بہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ منگول عقیدہ ہے کہ شاہی خاندان کا خون بہانا منحوس جانا جاتا ہے۔ عرب اور ترک بھی اس روایت پر سختی سے عمل درآمد کرتے تھے۔ اموی، عباسی اور عثمانی تاریخ میں گلا گھونٹنا، زہر دینا،
ڈبو کر مارنا، موٹے قالینوں میں لپیٹ کر کچلنے کا رواج تاریخ میں پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اکرم اکنجی ترکی کے معروف محقق اور مورخ ہیں۔ مارمارا یونیورسٹی میں ترک اور اسلامی قانون کے ماہر، روزنامہ صباح میں شائع ہونے والے تحقیقی مضمون میں تحریر کرتے ہیں۔ آسٹریا کے سفیر سلطان سلیمان اول کے دور میں استنبول میں رہے۔ ان کا تاثر یہ ہے کہ عثمانی سلطنت کا بیٹا ہونا کوئی خوش نصیبی نہیں، کیونکہ ان میں سے جب ایک سلطان بن جاتا تو باقیوں کے پاس صرف موت کا انتظار رہ جاتا۔ یعنی شریف فوج کا دباؤ اس کا بڑا عنصر ہے۔ اگر سلطان کے بھائی زندہ ہوں تو فوج کے تقاضے ختم نہیں ہوتے۔ سلطان بات نہ مانے تو کہا جاتا ہے خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بھائی کو بھی تخت پر بٹھا سکتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے قانون نظام عالم کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بات کریں گے، اس بارے میں تفصیل بتائیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں یہ شاہی روایت کہاں سے آئی، بادشاہ اپنے بھائیوں کا سفاکانہ قتل کیوں کرتا تھا، اس بارے میں بھی آپ کو تاریخی حقائق بتائیں گے۔ یہ درست ہے کہ یہ شاہی قانون بنایا گیا، کوئی سلطان چاہے نہ چاہے عمل درآمد بہرحال کرنا پڑتا ہے، اور اس کا پورا تاریخی تناظر موجود ہے۔ جانتے ہیں اس قانون یعنی نظام عالم کے حوالے سے تاریخ کیا کہتی ہے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے والے سلطان محمد کا دور 1451 سے 1481 تک رہا۔ ڈاکٹر محمد عزیر اپنی کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ جلد اول میں لکھتے ہیں، اقتدار سنبھالنے کے بعد سلطان محمد نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے شیر خوار بھائی کو حوض میں غرق کر کے مروا دیا۔ یہ ننھا شہزادہ سربیا کی شہزادی کے وطن سے تھا۔ شیر خوار بھائی کو ایسے وقت مروایا گیا جب اس کی ماں سلطان محمد کی تخت نشینی کے جشن میں شریک تھی۔ تو جناب، نظام عالم سلطان محمد کا وضع کردہ قانون ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے جو سلطنت سنبھالے اس کے لیے قابل قبول ہے کہ سلطنت میں انتشار سے بچنے، رعایا کی بھلائی اور نظام الہی کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرنا پڑے تو کرے۔ شریعت اور علماء کی اکثریت اس بات کی اجازت دے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق سلطان محمد نے اپنی وفات سے چند سال پہلے یہ قانون بنایا تھا اور اسے نظام عالم کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے بعد انہوں نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ در حقیقت اس دور میں بیشتر شاہی نظاموں میں تخت پر بڑے بیٹے کا حق مانا جاتا تھا، مگر قدیم ترک سیاست میں اقتدار خاندان کی مشترکہ ملکیت ہوا کرتا تھا۔ شہزادوں میں سلطنت کی تقسیم یا خانہ جنگی، تاریخ میں سلجوق، مملوک اور آل ایوبی کی سلطنتوں کا احوال ہمارے سامنے ہے۔ ڈاکٹر اکرم اکنجی لکھتے ہیں، بے شک بھائیوں کا قتل عثمانی تاریخ کا سب سے متنازع موضوع ہے۔ سلطان محمد کا قانون ضرورت کی بنا پر قتل کی اجازت دیتا ہے۔ اس دور میں بعض واقعات جائز مانے گئے جو بغاوت کچلنے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ناجائز قتال پر تنقید کی جاتی تھی۔ نظام عالم کی بنیاد مذہب کو بنایا گیا۔ سلطان کو بھائیوں کے قتل کے لیے علماء یا یوں کہیں کہ شیخ الاسلام کے فتوے سے مشروط کیا گیا۔ تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ شیخ الاسلام نے فتویٰ نہیں دیا۔ سلطان عثمان سوئم جب پولینڈ فتح کرنے کے لیے لشکر لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی محمد کے قتل کا فتویٰ طلب کیا۔ محمد عوام میں مقبول تھے، مگر شیخ الاسلام اسد آفندی نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ سلطان عثمان نے قاضی تشکیور زادے سے قتل کا فتویٰ حاصل کر کے بھائی کو قتل کیا۔ مذہبی حلقوں میں بھی نظام عالم پر خاصی تنقید کی جاتی رہی ہے، مگر اس کے حامی بھی موجود ہیں۔ فلسطین کے مذہبی عالم مرعی بن یوسف الکرمی نظام عالم کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں، بغاوت اور شورش سے بچنے کے لیے شہزادوں کا قتل جائز ہے۔ اچھی عقل رکھنے والا فیصلے کو نہیں، نتیجے کو جانچتا ہے۔ 3 لوگوں کے قتل کا فتویٰ اگر 30 زندگیاں بچا سکتا ہے تو جائز ہے۔ 2 نقصان دینے والے راستوں میں سے کم نقصان والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ سلطان مراد کے والد اور سلطنت عثمانیہ کے 11ویں حکمراں سلطان سلیم دوئم تیونس فتح کرنے کے بعد 1574 میں 50 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سلطان مراد سوئم تخت نشین ہوئے۔ یہ اپنے بھائی سے 20 سال بڑے تھے، گویا کوئی خطرہ نہیں۔
मगर उन्होंने उसी दिन तमाम भाई कत्ल करवाए और निहायत एहतराम के साथ वालिद सुल्तान मुराद के पहलू में दफन किया गया। बरतानवी मौरिख कैरोलाइन फिंकल अपनी किताब उस्मान्स ड्रीम में तहरीर करती हैं। सुल्तान सलीम दोयम के यहूदी तबीब डोमिनिको हैरिसो लेमितानो ने शहजादों के कत्ल की मंजर कुछ यूं खींचा है। सुल्तान मुराद बहुत रहमदिल थे, भाइयों का कत्ल मंजूर न था। बादशाह बने तो 18 घंटे तख्त पर नहीं बैठे, न ही बादशाहत का ऐलान किया गया, मगर सल्तनत उस्मानिया के कानून के तहत मजबूर थे। सुल्तान सलीम ने रोते हुए गूंगे बहरे जल्लादों को 9 शहजादों के कत्ल का हुक्म दिया। ये दुरुस्त है कि कोई सुल्तान ना भी चाहे तो भी इस कानून पर अमल दरामद पर मजबूर था। इससे बड़ी हकीकत है कि सुल्तान की खुसूसी फौज यनीशरी का खौफनाक दबाव, बेपनाह इख्तियारात के साथ ये फौज हर सुल्तान को यरगमाल बनाने की सलाहियत रखती थी। इस हवाले से तफसीलात आइंदा किस्त में आपके सामने पेश करेंगे। सल्तनत उस्मानिया में जहां बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए, ये सब कुछ भी हुआ है। निज़ाम आलिम कब बना, कैसे बना और कब ख़त्म हुआ, इस बारे में आपको बताएंगे आइंदा किस्त में। कितने भाई कत्ल हुए, उसके बाद इस निज़ाम को कैसे तब्दील किया गया और तब्दील होने के बाद क्या अंजाम हुआ, क्या सामने आया, बड़े हैरतनाक हक़ाइक़ हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।